بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے لیے، ہمارے ادارے کے لیے، سب کے لیے بڑی سعادت اور شکر کا موقع ہے کہ ہمارے مرشد و شیخ مخدوم استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ تشریف لائے ہیں۔ تمام طلباء، اساتذہ اور ادارے کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت ہمیشہ شفقت اور محبت سرپرستی کا معاملہ فرماتے ہیں اور اللہ پاک نے بڑی عالی نسبتوں سے حضرت کو مالا مال فرمایا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے کہ حضرت نے شفقت فرما کے ہمارے ادارے کو رونق بخشی ہے۔ اللہ پاک حضرت کی عمر میں، صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ مختصر وقت کے لیے کراچی تشریف آوری ہوئی تھی، ہم نے درخواست کی، حسب ترتیب شفقت کا ہاتھ رکھا اور باوجود اس کے ضعف بھی ہے اور بیماری بھی ہے، پھر بھی تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت بیان فرمائیں گے اور ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے دور حدیث اور تخصص کے طلباء کو اجازت حدیث بھی مرحمت فرمائے۔ تو مختصر وقت ہے، اس لیے تمام اساتذہ اور طلباء پوری توجہ یہی رکھیں گے۔ حضرت کے صاحبزادے ہمارے برادر صغیر سید فرید الدین شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی دعاگو ہیں اور حضرت کے میزبان بھی ہیں۔ اللہ پاک ان تمام احباب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ پہلے مختصر سی تلاوت اور ایک نعت ہوگی حضرت کی اجازت سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ متصلاً حضرت کا بیان شروع ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بسایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا درود پاک محبت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل صد احترام علماء کرام طلباء اعظام دوستوں بزرگوں ساتھیوں میں تقریر کے لیے نہیں آیا صرف حاضری دینی تھی کیونکہ میرے شیخ العرب والعجم شیخ المشائخ مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے شیخ تھے یہ ان کی یادگاریں ہیں کراچی آ کر ان سے ملاقات نہ ہو
یہ میرے محرومی. اب ملاقات کے بعد انہوں نے حکم دیا، کل سے میری طبیعت ویسی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کا حکم تھا کہ آپ کچھ بیان بھی کریں. میں زیادہ قیمتی وقت آپ کا نہیں لوں گا. آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا اپنے دین کے لیے. یہ انتخاب اللہ کا ہے. آپ کے کتنے عزیز اور کتنے بھائی دنیا کے مشاغل میں لگے ہوئے ہیں صرف پیٹ پالنے کے لیے. آپ کے لیے اللہ نے پیٹ کا بھی انتظام کر لیا ہے، اور اس عظیم مشن کا، عظیم علم کا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے ہمارے پاس. آپ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عباد. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا وارث ان کو بنایا جو بندوں میں ہم نے چنا. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. ہاں یہ بات الگ ہے، شیطان لگا ہوا ہے. آپ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، کاروبار شروع کر لیتے ہیں، پیٹ کی خاطر وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن پاک بھی بھول جاتا ہے، علم بھی رہ جاتا ہے. علم تو قائم رہتا ہے پڑھنے پڑھانے سے. آپ 2-3 سال تدریس چھوڑ دیں تو کتاب آپ سے بات ہی نہیں کرے. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس نعمت کو جو علوم نبوت ہے اور وراثت نبوت ہے، جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، جو قبر میں بھی ساتھ ہے، جو حشر میں بھی ساتھ ہے، جو جنت میں بھی ساتھ ہے. ایک حافظ قرآن اگر اس کو قرآن یاد ہے، کم از کم 10 آدمی، زیادہ 400 آدمی کو لے کر جہنم کی شعلوں سے نکال کر جنت میں داخل کرے. ثلاثۃ، اللہ کے حبیب نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں. یشفع یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن سفارش کریں. ان کے ذریعے سے کئی ہزاروں لوگ نکلیں گے جہنم کے شعلوں سے. الانبیاء ثم العلماء ثم شہداء. اب دیکھو نا، انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ نے علماء کو درجہ دے دیا. انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے. ہر عالم اپنے مقتدیوں کو، اپنے شاگردوں کو لے کر جائے گا. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ڈگری کیا ہو سکتی ہے؟ باقی جو پیٹ کا مسئلہ ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ پرندوں کو دیتا ہے، درندوں کو دیتا ہے، دریا کی مچھلیوں کو دیتا ہے، جنگل کے کیڑوں مکوڑوں کو دیتا ہے. انسان تو اشرف المخلوق ہے، اس کو روزی نہیں ملے گی، بہت ملے گی. ہمارے امام المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ بھی تھے، استاذ بھی تھے. ترجمے کے دوران اس آیات پر کہ بھائی نا وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْكِتَابِ أَقَامَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ تَحْتِهِمْ أَرْجُلِهِمْ. یا حضرت فرماتے تھے وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ أَقَامَ الْقُرْآنِ
لا کلو من فوقہم من تحت ارجلہم عن ایمانہم عن شمائلہم، کیونکہ قرآن کا مقام تو اونچا ہے. جب تورات انجیل والوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو قرآن والوں کے ساتھ تو اللہ نے بدرجہ اولا وعدہ کیا. لہذا ہم تو الحمدللہ یہ تو اللہ کے ذمہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میں یہ ترس آتا ہے ان علماء پر جو 8-10 سال لگا کر علم حاصل کرنے کے بھی موٹر سائیکل لے کر پھرتے رہتے ہیں. ایسے میں نہیں، روزی کمانے کے لیے. آپ تو ایک پہاڑ کے چوٹی پر بیٹھ کر بھی آپ الف با تا سا پڑھائیں گے، آپ دیکھ لیں اللہ آپ کو روزی وہاں دے گا، بے شمار دے گا. تو اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا پروگرام آپ نے چند ٹکوں کے لیے چھوڑ دیا. قرآن پاک کو یاد کرنا سنت ہے، یاد رکھنا فرض ہے، بھولنا حرام ہے. علماء کرام تشریف فرمائے، شیخ صاحب بھی، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہو پھر آپ اس کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں فرمائے. ہم دیکھو نا، مردود و دعا ہو گیا، کیونکہ اس نے ناقدری کی. اللہ کس کلام. اس لیے جو طلباء کرام حفظ کریں، تجوید پڑھیں، کتابیں پڑھیں، قرآن پاک کو پکا رکھیں، اس سے پیار کریں. یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ افضل کلام ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب، عطر، نچوڑ، خلاصہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. لہذا اس قرآن پاک سے وابستہ ہو، اس کی جو تقاضے ہیں، اس کی تفاسیر ہیں، آپ ان کو دیکھیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے آپ کو روزی دیں. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ طالب علم جب پڑھتا ہے وہ طالب علمی دور میں یہ ارادہ کر لے کہ میں علوم نبوت پڑھ رہا ہوں اور اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے آگے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. بس اس ارادے سے پڑھیں، اور جب دوسروں تک پہنچانے کا ارادہ ہوگا تو خود اس پر عمل بھی کریں گے. اب یہ نہیں ہے کہ جی میں مولوی بن کر پھر میں متقی پرہیزگار بنوں گا اور پھر میں تہجد پڑھوں گا اور پھر میں نفل پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، چاش پڑھوں گا، وابین پڑھوں گا. نہ، طالب علمی دور میں آپ، کیونکہ یہ تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. تو آپ تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کریں. تو اس کی تربیت یہی ہے کہ آپ صوم و صلات کے پابند ہوں، ذکر فکر جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کا ذہن اللہ کھولے. اگر جتنے آوارہ گردگی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ذہن کو کمزور کرے گا، کون ذہن بن جائے گا، یاد نہیں رہے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے شکایت کی کہ استاد جی مجھے حافظہ یاد نہیں آتا. فرمایا کوئی گناہ نہ کریں. فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ نور اللہ نافرمانوں کو نہیں دیتے، یہ نور ہے. تو اللہ نے آپ کو کس عظیم مقصد کے لیے، اللہ فرماتے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سبحان اللہ، والذین اوتوا العلم درجات. نبی کے بعد تو انہی کا درجہ، اور آپ کا اپنا مقام. ایک تابعی جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے شام، حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں
ذیل القدر صحابی ہیں، درس دے رہے تھے، انہوں نے ملاقات کی، سلام کیا، سلام کے بعد کہا یا ابی درداء انی جئت من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے شہر سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے براہ راست دو جہان کے سردار سے ایک حدیث سنی ہے جو آپ کے پاس ہے، میں نے تابعی سے سنی ہے، آپ نے حضور سے سنی ہے یا میں نے صحابی سے سنی ہے، تو میں اس حدیث کو آپ کے زبان پاک سے سننا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو نا علوئے سند کے لیے لوگ کتنے دور دور جاتے ہیں، ہمارے پاس علم شلم تو نہیں ہے، وہ نسبت ہے، تو لوگ بیروت سے، کوئی کہاں سے، کویت سے آتے ہیں کہ جی آپ سند دے دیں، تو ہمارے پاس کیا ہے، مجھ سے علم میں بڑے ہیں، لیکن وہ نسبت کا لحاظ کرتے وہ لوگ، سند چونکہ میری سند ذرا عالی ہے عمر کے اعتبار سے، میرے عمر کے مولوی شاید کراچی میں بھی نہ ہو، پنڈی میں بھی نہیں، تو اس اعتبار سے علوم سند کے لیے مدینہ منورہ سے شام 800-900 کلومیٹر راستہ ہے، اور پھر آج ترکولی سڑکیں بھی نہیں تھی، کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیاں بھی نہیں تھی، ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، کسی اونٹ گھوڑے پر سوار ہو کر پتہ نہیں کتنے دن سفر کیا ہوگا، تھک کے ماندے جا کر سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد کہتے ہیں انی جئت من مدینۃ رسول اللہ، میں حضور کے شہر سے آیا، تاکہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، نسبت کا لحاظ کریں۔ جب میں مدینے کا نام لوں گا نا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نسبت کچھ نہیں ہے، میں کہتا نسبت ہی تو انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ نسبت ایسی چیز ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی نئے گزر جائے تو اللہ 10 پشتوں تک اس خاندان کا لحاظ کرتے ہیں، 10 پشتوں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو رات گزاری، تو وہاں کھانا مانگا، انہوں نے انکار کیا کہ روز مہمان آتے ہیں، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اب صبح خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک دیوار ٹیڑھی ہے، گرنے والی ہے، اس کو ٹھیک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک تو نہیں بولے، کیونکہ شرط تھی کہ وہ بولنا نہیں ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، استاذ کے ہر اشارے پر جان قربان کرو، بس علم حاصل کرنا ہے، نور حاصل کرنا ہے، استاذوں کا ادب کرو، ان کی بات مانو، بھائی اس طرح سبق یاد کرو، بھائی اس طرح کر لو، اس ٹائم آؤ، تو آپ کو پابندی کرنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ شرط لگائی، مانی تھی، تو اس وقت تک تو نہیں بولے۔ جب وہ دیوار بھی ٹھیک کر گئے، انہوں نے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تھوڑی نمازاں پڑھا، تو بڑے مسئلے ساڑا۔ عجیب بات ہے، وہ تو کھانا نہیں دے رہے اور آپ ان کی مزدوریاں کریں۔ لو شئت لاتخذنا علیہ اجرا، چاہتے تھے کوئی مزدوری تو ہم لے لیتے، کوئی کھانا کھاتے۔ فرمایا آذا فراق بینی و بین، اب ہمارے دوستی آگے چلتی نہیں ہے، مجھے علم تکوینی ہے، تجھے علم تشریح ہے۔ آج کل جیسے صوفیہ اور ظاہری علماء آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ اصحاب ظاہر کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صوفیہ جو ہے نا، ان کے پاس جو علم ہے وہ بھی علم ہے، اور وہ حقیقی علم ہے۔ تصوف کا علم جو ہے وہ حقیقی علم ہے، اس کے بغیر انسان نہیں مانتا۔ ہمارے اکابر نے، آپ نے دیکھا کہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ امت حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیٹھے۔ حضرت گنگوئی معمولی آدمی نہیں تھا، امام اعظم خلیفہ کے بعد ہمارے اکابر کی رائے ہے
کہ حضرت گنگوئی سے بڑا فقی کوئی نہیں، فقاہت اللہ نے دی، لیکن وہ وہیں سے ملا حضرت حکیم علامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو ہمارے بزرگوں نے کام کیا، آج کل ہمارے نوجوان جو ہے نا تھوڑا سا آوارہ ہے، یہ تصوف سے انکار کرتا ہے۔ وہ انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اس نے وہ مٹھاس جو ہے نا چکھا نہیں، چکھ لیں تو پھر اسی میں لگے رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، خضر علیہ السلام نے، اچھا بھائی بات یہ ہے، عمل جدار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے اندر 2 بچے یتیم تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ان میں نہیں تو بچے ان کے بڑوں میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ 10ویں پش میں یہ بچے، اس کے بچے نہیں تھے، 10ویں پش میں تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ جوانی کو پہنچے، اپنا خزانہ نکالے۔ وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ کام اپنے مرضی سے نہیں کی، وہ بتاتا رہا، میں کرتا رہا۔ تو آپ نے دیکھا نسبت کی کتنی بڑی بات ہے، نسبت کتنی بڑی بات، یہی تو نسبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، وہ لوگ ایمان لائے، ان کی اولاد ایمان میں ان کے اتباع کرتے رہے، وہ مسلک نہیں چھوڑا، عقیدہ نہیں چھوڑا، اگرچہ وہ تو وقت کے قطب غوث ابدال اخیار نقبا نجبا تھے، اور ہم جیسے تو گناہگار عام آدمی ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم قیامت کے دن اس اولاد کو باپ دادوں تک پہنچا دیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو کیسے پہنچیں گے؟ ایک شخص کے پاس 200 روپیہ ہے، ایک کے پاس 600 روپیہ ہے، چاہیے تو یہ ہے کہ برابر کریں، تو 600 والے سے 200 لے کر 200 والے کو دیں، تاکہ اس کے بعد بھی 400 ہو جائے، اس کے بعد بھی 400 ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ، ہم اس سے کوئی کم نہیں کریں گے، ان کو اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیں گے۔ سبحان، دیکھا، یہ ہے نسبت کی بات، یہ نسبت کی بات، نسبت بڑی چیز ہے، اس کو قائم رکھیں۔ حضور سرور کائنات کی 3 نسبتیں، اصحاب رسول ہے، اولاد رسول ہے، ازواج رسول، تینوں نسبتوں کو قائم رکھو گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں۔ صحابہ کرام سے، آل بیت عظام سے آپ کی ملاقات ہوگی، بے شک آپ 14ویں صدی میں ہیں، بے شک آپ کا عمل کم ہے، لیکن اللہ کا فضل ہوگا کہ آپ قیامت کے دن ان تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرات حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑے، فرمایا من احبنی و احب آذین، جو مجھ سے محبت کریں، ان شہزادوں سے محبت کریں، وہ احب و اباہما و امہما، ان کے باپ اور ان کی ماں سے محبت کریں، کانا فی مقام واحد معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں۔ وہ نسبت کا آپ نے لحاظ کیا، اللہ نے کام پہنچا دیا، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی۔ صحابہ کرام سے محبت ہو، قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ ہوں۔ آل بیت سے محبت ہو۔ آج کل بدقسمتی ہے، ہمارے نوجوان خارجیوں ناسبیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد گستاخ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ آپ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھیں،
اس بارے میں خصوصی طور پر شہید کربلا و یزید قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، شہید اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مرج البحرین شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. آپ جب دیوبندی ہیں تو دیوبندی نہ بنے، دیوبندی نہ بنے، دیوبندی بنے. دیوبندی کا معنی کیا ہے کہ اپنے اکابر کی نظریات کو آپ اپنائیں. آپ غیروں کے جا کر خارجی و ناسبیوں کے رابضیوں کی وجہ سے زد میں آ کر آپ ناسبی خارجی بن جاتے ہیں تو عام میں اس میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی وہاں پہنچ گئے، وہ بھی گستاخ، آپ بھی گستاخ، وہ صحابہ کے گستاخ، آل بیت کی گستاخ آپ. ایسے میں تو بات تو ختم ہوگی. آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں. فرق کیا ہے کہ ہم تینوں نسبتیں قائم رکھیں گے. اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، ان کا ادب احترام، کیونکہ اللہ کے حبیب نے ان کو مقام دیا. انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم. جو حسنین کے ساتھ لڑتے ہیں میں اسے لڑتا ہوں، جو ان سے صلح کریں گے میری ان سے صلح ہے. اللہم احبہما اللہم انی احبہما فاحبہما. اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں. واحب من یحبہما، اور ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. آپ کو تو حضور کی لڑی پکڑنی چاہیے، آپ دوسروں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھیں، اس عقیدے پر رہیں، اور اپنے اکابر سے اپنی نسبت قائم کریں، روحانی نسبت. اس میں آپ پر رنگ چڑھے گا. یہ ایک ایسا پیارا راستہ ہے، اس پر آپ چلیں گے. صرف ظاہری آپ کا نہیں چلے گا، اندر بھی نظام چل جائے گا. آپ کی دلی نسبت بھی، جو جسم کے اندر بادشاہ ہے، یہ دل جو ہے نا عرشیلا ہی بن جائے گا. یہ عرشیلا ہی بن جائے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہ ہوتی حضرت تھانوی بیت ہوتے ہیں، حضرت گنگوئی بیت ہوتے ہیں، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتی بیت ہوتے ہیں. کون سا بزرگ ایسا ہے کہ جس نے اپنے اکابر سے نسبت روحانی قائم نہیں کی اور ان کو مقام میں لاؤ؟ کوئی بھی نہیں. سمجھ؟ اس لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. یہاں حضرت دامت برکاتہم اور اساتذہ ہیں، صاحب نسبت لوگ ہیں، ان سے نسبت کریں. آپ یہ کہیں گے آج جنید بغدادی آ جائیں گے، حضرت خواجہ اجمیری آ جائیں گے، وہ تو نہیں، وہ نہیں آئیں گے. آپ کو تو گزارا کرنا ہے ابھی. وہ کہاں ہوں گے؟ شاہ ولی اللہ کہاں آئیں گے ابھی؟ نہیں، تو آپ ان کی تلاش کریں گے تو محروم رہیں گے. آپ اپنے بزرگوں جو صاحب نسبت ہو، صاحب اجازت ہو، ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کریں روحانی. تو ادھر رنگ بھی چڑھے گا، اندر بھی باہر بھی، دونوں چلیں گے. اور پھر دیکھیں آپ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش آپ پر ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز میرے چند گزارشات میں نے طلباء کرام سے کیے ہیں. آپ اپنے آپ کو وہ حدیث جو میں نے حضرت ابی درداء رضی کے بس ہو رہ گئی تھی، تو وہ حدیث انہوں نے کہا یا ابی درداء انی جئت من مدینہ رسول اللہ ما جئت لحاجۃ. میرا کوئی کام نہیں تھا، علو سند کے لیے آتا ہوں کہ آپ نے دو جہان کے سردار سے سنا، میں آپ سے سنا. فقال ابی درداء رضی اللہ سمعت من رسول اللہ، میں نے حضور سے سنا من سلک طریقا یطلب فی علما سأل اللہ بی طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا، جتنا سفر کرتا جائے گا اتنے جنت کے قریب ہوتا جائے گا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور فرشتے یہ طالب علم، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو پہچان لو. آپ کے پاؤں کے نیچے اللہ کے پاک فرشتے پر بچھا دیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا طالب العلم. یہ تو پر بھی چاہتے وہ ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض
حتی الحیتان فی جوف الماء، جس نے علم پڑھا اس کے بعد پڑھاتا رہا، اس کی اشاعت کرتا رہا، اس کے لیے زمین والے آسمان والے یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں بھی استغفار کریں تو کسی نہ کسی کی تو اللہ سنے گا نا بھائی، کتنا بڑا مقام ہے۔ وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت آپ زائد پر اتنی زیادہ ہے جیسے 14ویں کی چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ ہاں اللہ نے کیا مقام نبی کے حوالے سے، وہاں کیوں؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا علم، انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ تو اللہ نے آپ کو چنا ہے، اس کی قدر کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اساتذہ کا ادب و احترام کریں، ان کے ہدایات پر چلیں، معتمم صاحب کا احترام کریں، کیونکہ یہ آج کل نمک حرامی بہت ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں مدرسے چلاتا ہوں کہ کتنے مشکلات ہیں ہمارے لیے، کسی کے جیب سے پیسہ نکالنا اس زمانے میں آسان کام نہیں۔ طالب علم پھر چھوڑو جی معتمم ناظم صاحب، اللہ کے بندے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ علم پڑھ رہے ہیں، آپ نمک حرامی کر رہے ہیں، آپ تو شکر ادا کریں کہ میں ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، میرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب میرا سب کچھ ہے، بسترے کا انتظام کرتے، کمرے کا انتظام کرتے، کتاب کا انتظام کرتے، استاذ کا انتظام کرتے، اس سے زیادہ کیا کریں آپ کے ساتھ؟ تو آپ کو قدر کرنی چاہیے، ادب احترام اور اچھے نظر سے دیکھنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں آپ پر برکتیں نہ، جتنا الدین کلو ادب، دین ادب کا نام ہے بھائی، جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا دین زیادہ آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ تو ایک آدمی کتاب لے آیا، ماشاء اللہ تو انشاءاللہ سند بولے گا۔ میرے پاس نہیں، آپ پڑھیں وہاں بیٹھ کے نا، یہ ضرورت نہیں ہے، وہاں کتاب رکھ کے نا طالب علم پڑھیں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی کا باب باندھتے ہیں، کیونکہ تمام علوم کا دار و مدار وہی پر ہے، لیکن جب آگے حدیث لاتے ہیں اس کا وہی سے تعلق نہیں ہے، وہ تو آگے پھر وہی کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔
یہ حدیث لے آئے اور سیدنا فاروق اعظم سے، اور حدیث بھی ایسی ہے جو متواتر ہے، کیونکہ یقول علی المنبر، ممبر پر لاکھوں آدمی سن رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ دو چار آدمی نے، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ دیکھو اب جو پڑھ رہے ہیں نا، نیت کر لو، ارادے کر لو کہ ہم نے علم پڑھ کر آگے پڑھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو گمراہی سے نکالنا ہے، ان کے عقائد کو درست کرنا ہے۔ تو آپ کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے۔ آپ اس لیے پڑھ دیں کہ میرے والد امام ہے اور میں پڑھوں تاکہ مسجد پر قبضہ کروں، یا میں کسی اسکول کالج میں جا کر، یونیورسٹی میں جا کر ملازمت کر لوں، یہ چیزیں تو ویسے مل جائیں گی۔ آپ وقت اس پر کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ ملازمت بھی مل جائے گی، امامت بھی مل جائے گی، لیکن اس نیت سے نہ پڑھیں آپ۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ۔ اس لیے طلباء کو بتایا گیا ہے کہ آپ اخلاص ساتھ علم پڑھیں۔ اور اگر امام بخاری نے ونضع الموازین بالقسط، آخری جا کر بتاتے کہ دیکھو تم جو کر رہے ہو نا، یہ نہیں ہے کہ یہ یوں ہی چلتا ہے، تمہارے حرکات، سکنات، تمہارا قول، فعل سب لکھے جاتے ہیں، اور وہاں تولے جائیں گے اعمال تمہارے گناہ اور نیکیاں اجسام میں تولے جائیں گے۔ پھر کیا کرو؟ لہذا اس میں ضروری ہے کہ آپ اللہ سے تعلق جوڑے رکھیں، اللہ کا ذکر فکر کرتے رہیں، اور وہ وظائف پڑھیں جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آخری حدیث جو لے آئے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، سب کو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو گویا کہ امام صاحب نے یہ بتا دیا کہ آپ کیا تیاری کریں، یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ آخرت کے لیے کریں، اور آخرت کے لیے، کمائی کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، ان کو آپ ورد کریں۔ جتنا زیادہ ورد ہوگا اتنا، دیکھو نا یہاں کلمے دو ہیں، بڑے ہلکے سے ہیں، زبان پر بھی ہلکے ہیں، کوئی اس کے اندر ایسا حرف نہیں ہے کہ جو اٹکتا ہو۔ از خفیفتان علی اللسان، لیکن حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے ہاں یہ بہت محبوب ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ محبوب ہو جائیں گے، آپ بھی محبوب۔ سبحان اللہ وبحمدہ تقدیس ہے، پھر تحمید ہے، پھر تعظیم ہے، یہ تین درجات ہیں۔ وقت نہیں جو میں عرض کروں، ان تینوں درجات کا اس میں ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تینوں درجے اس کے اندر آ گئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ، میں چونکہ ویسے تو ناکارہ سے ہوں، صرف بزرگوں سے نسبت ہے میرے دورہ میں نے مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس رحمۃ اللہ پڑھے، مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، مولانا ادریس رحمۃ اللہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ میں نے ان کا ادب جو دیکھا میں حیران، اللہ اکبر، اتنے بڑے محدث تھے، لیکن جدھر سے مولانا رسول خان رحمۃ اللہ استاد کل فی الکل تھے، گزرتے تو مولانا ادریس رحمۃ اللہ سے نہیں گزرتے، او کھڑے ہیں وہاں، استاد کلاس سے نکل گئے، چلے گئے چپکے سے، حالانکہ یہ بحر العلوم تھے۔ پھر میرے دو استاد تھے دورہ جو میں نے پڑھا، پنڈی کے اندر
مولانا عبدالشکور سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحمن بہبودی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ مولانا عبدالشکور سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دونوں جماعتی تھے، تو ان سے میں نے پڑھا ہے۔ یہ مولانا مفتی احمد رحمان صاحب اللہ بخشیں، یہ میرے جماعتی تھے، ان کے والد صاحب وہاں پڑھاتے تھے، انہوں نے بھی دورہ تعلیم قرآن میں کیا، ہم نے اکٹھا کیا وہاں۔ تو بہرحال یہ نسبتیں ہیں، اس نسبت کی وجہ سے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اب، اور پھر انشاءاللہ حضرت کو میں بتاؤں گا جو طلباء دورے کے اور تخصص کے، ان کو میری سند چھپی ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ ان سے نام لسٹ منگوا دوں گا، پھر آپ کو میں انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس سند کا بھی ایک سند اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے اور تھوڑا سا آپ کو شاید یہ بات اوپری لگے، لیکن اس کی حقیقت ہے کہ آج ائمہ آل بیت جو ہیں وہ ہم نے دوسرے حضرات کے حوالے کر لیے، جو ان کا نام لیتے کہتے شیعہ ہو گیا، اتنی نفرت، یہ ایک باقاعدہ ایک سازش ہے چلاتے۔ اللہ اکبر، مولانا اللہ اکبر علی رضا امام جو نشاپور گئے تو 22,000 علماء، جس میں امام ابو زرع، امام توسی، بڑے بڑے ائمہ تھے، ان کو مجبور کیا کہ آپ ہمیں، جیسے آپ مجھے مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں سند حدیث دیں، اور وہ سند کے جس کے اندر سب اہل بیت ہو۔ تو قال امام علی رضا، یہ حدیث اگر نوٹ کرنی ہے تو یہ سند نوٹ کرنے، اور یہ وہ سند ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ سند کسی پاگل مجنون پر پڑھو گے تو ٹھیک ہو جائے گی، اتنی عالی سند ہے۔ قال امام علی رضا حدثنی ابی، امام موسیٰ کاظم، قال حدثنی ابی امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جو تھے نا، یہ حضرت امام قاسم کے داماد بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، ان کی مرید بھی تھے۔ خلافت امام جعفر صادق کو، امام قاسم کون ہے؟ امام صدیق اکبر کے بیٹے، حضرت محمد کے بیٹے، حضرت محمد صدیق اکبر کے بیٹے ہضمی نہیں، تو گوئے کہ اس خاندان کے اندر وہ شادی بھی ادھر ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں۔ ایک سازش کے تحت تفریق پیدا کرنے کے لیے ہم نے ان ائمہ کو چھوڑا۔ تو قال حدثنی ابی موسیٰ کاظم قال حدثنی الامام محمد جعفر صادق، لکھ رہا ہے کوئی؟ قال حدثنی امام محمد باقر قال حدثنی ابی امام علی زین العابدین قال حدثنی ابی سیدنا حسین قال حدثنی ابی علی المرتضی قال حدثنی فداک ابی و امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جبرائیل قال اللہ تعالی لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ حسنی، فمن دخل فی حسنی امن من العذاب، کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا محل ہے، اور یہ جس سے بڑا حل ہو یہ میرا ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن میں ہو گیا، اور وہ اس
محل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ سند ہے آئمہ اطہار سے، تو اس کی بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، تو آپ اس کو یاد بھی کریں۔ اور آپ دیکھیں گے امام جعفر صادق، امام باقر، دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد ہیں، سمجھے بات کو؟ اور بلکہ امام اعظم بیعت بھی امام جعفر صادق سے ہیں، خلافت بھی امام جعفر صادق سے ہے، نہیں جب آپ کو یہ بات میری اوپری لگے گی ایسا نہیں۔ اب تو وہ شیعوں کی اماموں کو شاہ صاحب نے ہمارے اس میں لگا دیا، وہ اس کا کیا تعلق ہے؟ ان کا ان ائمہ سے کوئی تھا، ان میں کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، ہم نے ان کے حوالے کر دیا، ہم نے حضرت حسین کو بھی ان کے حوالے کر لیا، بس پھر بات تو ختم ہو گیا، ہمارے پاس کیا رہا؟ اس لیے کوشش کریں کہ حضور کے نسبت کو آپ قائم رکھیں، اسی نسبت سے انشاءاللہ آپ کے پرواز ہوگی۔ وآخر دعوانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا معاون اللہم رحمت اللہ، اس ادارے کو تمام اداروں کو کامیابی نصیب فرما، جو طلباء پڑھ رہے ہیں علم بہمت نصیب فرما، جو علماء پڑھا رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے علم میں اور برکت عطا فرما، ان کی فصاحت بلاغت کے اندر اضافہ فرما دے، ان کی فیوزات برکات زیادہ کر لے، حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، اس ادارے کو اندرونی بیرون سازوں سے محفوظ فرما۔ سبحان ان کے بڑے بھائی یہ انتقال، ان کی دعا کرے اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، بہت بڑے مخلص صاحب علم صاحب نسبت بزرگ تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور بھی جو بیماری ان کو شفا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ وہ حضرت طبیعت خراب بناؤ۔